ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ سورۃ الضحیٰ کے بعد سورۃ الانشراح یا سورۃ علم نشرح، یہ سورت مبارک بھی ان صورتوں میں سے ہے جو سورت مکیہ ہیں، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سورت مبارکہ میں بھی عظمت شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات خاصہ جو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر پر انعامات فرمائے ہیں ان کا ذکر ہے۔ اصولی طور پر یہ بات یاد رکھ لیں کہ سورۃ والضحیٰ سے لے کر آخر قرآن پاک تک تقریباً یہ 22 صورتیں ہیں۔ ان 22 صورتوں میں تمام کا بیان جو ہے زیادہ تر وہ سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف چند صورتیں درمیان میں ایسی آتی ہیں جن کے اندر احوال قیامت کا ذکر ہے اور اس بات قیامت کا ذکر ہے، حشر نشر اور معاد کا ذکر ہے، ورنہ زیادہ تر سورت والضحیٰ سے لے کر آخر قرآن مقدس تک جتنی صورتیں ہیں ان سب میں سیرت محمد مصطفیٰ، عظمت شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے انعامات جو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر پہ فرمائے ہیں ان کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دراصل سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح جو ہیں وہ ایک سورت ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں سے یہ بھی نقل کیا گیا کہ انہوں نے ایک رکعت میں یہ دونوں صورتیں پڑھی اور درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فاصلہ بھی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ علم نشرح ایسی ہے جیسے پچھلی صورت میں علم یجد کا یتیما فآویٰ، اس کا عطف بھی اسی آیت پر ہے، اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں دراصل ایک ہیں، لیکن یہ قول ضعیف ہے، یہ قول مرجوح ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ سورۃ الضحیٰ علیحدہ ایک صورت ہے اور سورت علم نشرح یا سورت الشرح یا سورت الانشراح یہ علیحدہ ایک صورت ہے، وہ صورت مستقلہ ہے اور یہ بھی صورت مستقلہ ہے۔ راجح قول جو ہے جمہور کا اور جمہور مفسرین رحمت اللہ علیہم اجمعین کا اس کے بارے میں یہی ہے کہ سورت والضحیٰ علیحدہ صورت مبارکہ ہے اور سورت علم نشرح جو ہے یہ ایک علیحدہ صورت مبارکہ ہے۔ اسی لیے مصحف عثمانی میں، یعنی وہ مصحف مبارک جس کی ابتدا تو شروع ہوئی سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور جس کے کام کی تکمیل اور اختتام ہوا خلافت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، اور پھر اسی کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر کے ساتھ اقطار عالم میں بھیجا گیا جو مصحف عثمانی کے نام سے معروف ہوا، اور وہی ایک نسخہ جامع کامل مکمل ہر لحاظ سے صحیح جو ہے وہی ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہے اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اتفاق ہے۔ تو مصحف عثمانی کے اندر بھی سورۃ الضحیٰ کو علیحدہ لکھا گیا ہے اور سورۃ علم نشرح یا سورۃ الانشراح جو ہے اس کو علیحدہ لکھا گیا ہے۔ تو یہی قول جو ہے وہ راجح ہے، اعلیٰ ہے اور اولا ہے، اور اسی قول کو ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے اول الاقوال سے نقل فرمایا۔ اب اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تین چیزوں کا اس صورت مبارکہ میں ذکر ہے۔
ایک چیز جو ہے اس کا یعنی صفت جو ذکر کی گئی ہے وہ ہے شرح صدر، اور ایک صفت ہے وضع وزر، اور ایک صفت ہے رفع ذکر۔ یہ تین صفتیں ہیں جن کا اس صورت مبارک میں ذکر کیا گیا۔ پہلی صفت مبارک جو ہے وہ ہے شرح صدر۔ اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، خطاب فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھول دیا آپ کا سینہ مبارک؟ اس کو کہتے ہیں شرح صدر۔ لیکن شان کی رفعت کا اندازہ لگائیں، ورنہ اللہ فرما سکتے تھے الم نشرح صدر، اور فرما سکتے تھے اشرح، لیکن نون کے ساتھ آیا۔ نون جو ہے عظمت کی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ خطاب جو ہے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو جب وہ عظمت والا رب العالمین جو عظیم ہے وہ جب ارشاد فرمائیں اور منت عظیمہ کا ذکر فرمائیں تو کتنی بڑی احسان ہوگا اور کتنی بڑی عظمت ہوگی اور کتنی بڑی شان ہوگی۔ فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھول دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سینہ مبارک؟ اور پھر الم نشرح لک کا خطاب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو یوں بھی فرماتے الم نشرح صدرک، لیکن یہ خاص خطاب جو ہے یہ مزید عظمت میں اضافہ کرتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ شرح صدر جو ہے لفظ ہے قرآن میں شرح صدر، شرح کا معنی ہوتا ہے سینے کا کھول دینا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں مفسرین کرام، محدثین عظام، علماء امت کے اقوال مبارک، بعض مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین تو فرماتے ہیں کہ شرح صدر سے مراد ہے شق صدر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا سینہ مبارک جو ہے وہ کھولا گیا، جیسے کہ احادیث مبارکہ میں ثابت ہے کہ 2 بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا ہے، یعنی آپ کا سینہ مبارک جو ہے وہ کھولا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ ایک دفعہ تو ہوا ہے جب آپ کا زمانہ بالکل ابتدائی بچپن کا زمانہ ہے، یعنی نبوت تو ملی میرے آقا کو 40 سال کے بعد۔ ملنے کا معنی یوں سمجھ لیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں تو یہ فیصلہ اس وقت فرما دیا تھا کہ ابھی آدم علیہ السلام بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، یعنی آپ کی نبوت کا فیصلہ، آپ کی رسالت کا فیصلہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے پیدا کرنے سے بھی پہلے فرما چکے، اس لیے کہ حدیث مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی یہ ساری کائنات پیدا نہیں ہوئی تھی کہ سب سے پہلے، بلکہ آسمان و زمین اور اس کائنات کے پیدا کرنے سے بھی 2000 سال پہلے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا قلم۔ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے تقدیر کا قلم پیدا فرمایا اکتب ما کان وما یکون وما هو کائن الی یوم القیامہ۔ اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ دو جو قیامت تک ہونا۔ یہ کمال علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ ابھی کائنات پیدا نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے تو علم میں ہے نا کہ میں نے آسمانوں کو پیدا کرنا ہے، زمینوں کو پیدا کرنا ہے، میں نے ان کو آباد کرنا ہے، میں نے ان میں انبیاء بھیجنے ہیں، پیغمبر بھیجنے ہیں، رسول بھیجنے ہیں۔ اللہ کے علم میں تو ہر چیز پہلے سے موجود ہے، اس چیز کے پیدا ہونے سے بھی پہلے اس کے علم کے اندر موجود ہے، اس لیے اللہ نے اپنے کمال علم کا اظہار فرمایا اور اس قلم کو حکم دیا کہ لکھو۔ اللہ کے حکم کے مطابق وہ لکھا گیا اور اس کے بعد اس کو محفوظ کر دیا گیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تو اس زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے بھی پہلے میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی نبوت اور رسالت کا فیصلہ فرما دیا۔
جیسے کہ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں آپ کی ذات مبارک پر۔ آپ نے فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم علیہ السلام کا تو مٹی اور گارا بھی نہیں بنا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ ابھی وہ ان کا صرف جو ہے مٹی اور وہ ڈھانچہ جو ہے وہ بنا تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ لیکن اس حدیث مبارک کو سمجھیں، بعض ہمارے بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، بعض کو خدا بہتر جانتا ہے کہ یا تو مسئلہ سمجھ نہیں آ سکا، یا غلط فہمی لگ گئی، یا محبت میں آ کر وہ بیچارے ایسی تعویل کر بیٹھے جو اللہ کے قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اسی حدیث مبارک کو سمجھ کر بعض لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ حضور آدم سے پہلے موجود تھے، آدم علیہ السلام سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، ابھی آدم علیہ السلام تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آدم علیہ السلام تو بین الماء والتین، ابھی پانی اور مٹی کے مرحلوں میں تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ انہی چیزوں کو لینے کے بعد پھر انہوں نے وہ حاضر اور ناظر کے مسئلے ثابت کیے کہ جو آدم سے پہلے موجود تھا، اور پھر جو سب سے آخر میں آیا، اور جس کے بارے میں قبر اور حشر میں سوال ہوگا، تو لہذا اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضور ہر جگہ موجود تھے۔ اس لیے انہوں نے اس حدیث مبارک کو یوں سمجھا، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی اپنی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آپ اللہ کے کعبے میں ہیں، کعبۃ اللہ ایک ایسی بڑی مقدس سرزمین ہے کہ یہاں سے نکلی ہوئی بات ایسے لگتی ہے جیسے گولی بھی دیر میں پہنچتی ہے۔ اس لیے جب بھی زبان سے بات نکالیں تو اچھی نکالیں، اور کسی کے لیے بات کریں تو دعا سے کریں کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالی اس کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ بات نہیں ہے کہ حضور آدم علیہ السلام سے پہلے نبی تھے، کیونکہ پھر تو ہمارا عقیدہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ حضور کی نبوت جب آئی، آپ کے بعد نبوت ختم، اور کوئی نبی بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ خاتمہ فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت دے کے بھیجا ہے جن و انس کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی عالم سے مراد عالم الانس و عالم الجن۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو فرشتوں کے لیے تو نبی نہیں بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ آسمانوں میں نہیں رکھا، نبوت کے سلسلے کا تعلق زمین سے ہے، اور زمین میں ہدایت مقصود ہے انسانوں کو اور جنوں کو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پہلے آسمانوں پہ موجود ہوں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، پھر نوح علیہ السلام کو پہلے نبی کہنے کا کیا معنی ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کیا معنی ہوگا؟ اور ہمارا ایمان ہے کہ جب حضور موجود ہوں، آدم علیہ السلام چاہے آپ کے ابا ہیں لیکن آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے ابا ہیں لیکن حضور کے پیچھے کھڑے ہوں گے، امام بنیں گے تو حضرت محمد مصطفیٰ بنیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اصل مقصد یہ نہیں تھا، بلکہ حضور تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، اللہ نے آدم کی جو اولاد بنائی ہے ان سب کا میں سردار ہوں، اور میں بھی اولاد آدم میں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولد اسماعیل سے پیدا فرمایا، اور حضرت اسماعیل اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اسی طرح جب اس سلسلے کو لے جائیں گے تو یہ سلسلہ پہنچے گا حضرت آدم علیہ السلام تک۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ معراج کی رات میں جب تمام انبیاء نے میرا استقبال کیا تو ہر پیغمبر نے مجھے جب مخاطب کیا تو کہا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، کہ ہم اپنے پاک پیغمبر اور پاک بھائی کو مرحبا کہتے ہیں۔ لیکن جب میں آدم علیہ السلام کے سامنے گیا تو انہوں نے فرمایا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، کہ میں نبی صالح اور اپنے صالح بیٹے کو مرحبا کہتا ہوں۔ تو اس لیے حضرت آدم علیہ السلام تو حضور کے والد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا میں ہیں، کیونکہ تمام سلسلہ بشریت جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہے۔ اس لیے حضور پاک نے فرما دیا کلکم بنو آدم،
کہ تمام مخلوق جو ہے وہ آدم کی اولاد ہے. وہ آدم من تراب، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا ہے. تو اس لیے اگر حضور پہلے تشریف لے آئیں تو یہ کتنا بڑا تناقض ہو جائے گا کہ باپ کا وجود ابھی دنیا میں نہیں آیا، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو مان لینا تو یہ محبت کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ یہ تناقض ہوتا ہے اور یہ تضاد ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں آ کر لوگ اللہ کے قرآن اور حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. اصل مقصد اس حدیث کا کیا ہے؟ حدیث مبارک کا مقصد یہ ہے کہ آدم پیدا نہیں ہوا، میری نبوت کا فیصلہ ہو چکا. ابھی دنیا پیدا نہیں کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ میری رسالت اور نبوت کے فیصلے فرما چکے تھے. یعنی فیصلے تو کائنات بننے سے پہلے ہو گئے. ابھی آدم نہیں پیدا ہوئے، آسمان و زمین نہیں پیدا ہوئے. 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فیصلے فرما کر لکھ دیے. اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے ارشاد فرمایا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک تو آپ کا شق صدر مبارک کا جو واقعہ ہے وہ اس وقت ہوا ہے کہ ابھی بعثت نہیں ہوئی، یعنی نبوت اور رسالت کا فیصلہ تو ہو چکا، لیکن نبوت اور رسالت ملی کب میرے آقا کو؟ جب آپ کی عمر 40 سال ہو گئی. اس لیے حضور نے فرمایا کہ نحن الاولون ونحن الاخرون، فرمایا سب سے پہلے بھی ہم ہیں اور سب سے بعد والے بھی ہم ہیں. صحابہ کو بات سمجھ رہا ہے؟ انہوں نے کہا حضور پہلے کا کیا مانا؟ فرمایا جب جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے میں اور میری امت داخل ہوگی. اس اعتبار سے ہم پہلے ہوئے کہ باقی امتیں بعد میں داخل ہوں گی، لیکن سب سے پہلے میں اور میری امت جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگی. اور فرمایا وَنَحْنُ الْآخَرُونَ، اور سب سے آخر میں بھی ہم ہیں کہ سارے نبی پہلے گزرے اور سب سے آخر میں اللہ نے مجھے بھیجا، میری امت بھی آخر میں آئی. اس لیے فرمایا انا خاتم الانبیاء. اللہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے کہ اللہ نے مجھے انبیاء کو ختم کرنے والا سلسلہ نبوت کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ میں آخری پیغمبر ہوں اور میری امت آخری امت ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی امت نہیں آئے گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کی بعثت نبوت نہیں ہوئی تھی اور ابھی آپ کے بچپن کا زمانہ تھا، بلکہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے. یعنی حالانکہ اصول یہ ہوتا ہے کہ مدت رضاعت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، جیسے قرآن نے فرما دیا حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. فرمایا کہ اگر بچے کو دودھ پلانا ہے تو 2 سال، 2 سال کے بعد دودھ ختم. صرف ایک قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں 2.5 سال تک آخری حد ہے. تو اب مدت رضاعت کے بعد بچے اپنے والدین کو لوٹ آتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کو جب لوٹایا گیا تو آپ کی والدہ نے فیصلہ فرمایا اور بی بی حلیمہ سے کہا کہ ابھی پھر لے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تم بنو سعد میں رکھو، کیونکہ دیہات کی ہوا اور وہاں کا پرفضا مقامات اور لوگوں سے دور اور ہر قسم کے گرد و غبار سے محفوظ مقام ہے اور چشموں کا پانی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تربیت مبارک جو ہے زیادہ اسی قبیلے میں ہو. اور بی بی حلیمہ کیا چاہتی تھی؟ وہ تو دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ خدا کرے پھر حضور میرے پاس چلے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے کہ آپ بی بی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ بکریاں لے کر کبھی کبھی باہر بھی چلے جاتے تھے کھیلنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر گزری بی بی حلیمہ اپنے گھر میں بیٹھی ہے کہ ان کا لڑکا جو تھا ان کا بچہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اماں جان غضب ہو گیا، ہم تو لٹ گئے، برباد ہو گئے. تو بی بی حلیمہ بھی گھبرا گئی. انہوں نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں کوئی بندے آئے ہیں اور انہوں نے آ کر ہمارے بھائی محمد مصطفیٰ کو تو قتل کر دیا. قتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم تو ڈر کے بھاگ آئے ہیں. بی بی حلیمہ فرماتی ہے میرے تو ہوش اڑ گئے کہ میرے پاس تو امانت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
آلہ و اصحابہ وسلم، اور پھر وہ بچپن سے ہی بلکہ یوم اول سے پہلے دن سے حضور کی شان دیکھ چکی تھی کہ حضور کے آنے سے ان کی زندگی بدل گئی، ان کے علاقے کے احوال بدل گئے، ان کے مال کے احوال بدل گئے۔ اللہ نے مال میں برکت دی، اللہ نے رزق میں برکت دی، اللہ نے پورے علاقے کو سبز و آداب و شاداب کر ڈالا، اور جناب ان کی زندگیوں کے مقامات بدل گئے تھے۔ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے حیران ہوتی تھی، بلکہ بی بی حلیمہ فرماتی ہے مجھے تو بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میرے سامنے کیسے گزرا ہے۔ یعنی جو بچہ ایک مہینے میں جتنی بڑھتا ہے، مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ایک ہفتے میں حضور اتنی بڑھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، آپ کے آنے کی وجہ سے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول، یہ ساری چیزیں دیکھ چکی تھی۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہے میرے ہوش اڑ گئے، اور میں جلدی سے دوڑی، اور میں نے اپنے قبیلے والوں کو بھی اطلاع کر دی کہ جلدی دوڑنے کے حادثہ ہو گیا۔ فرماتی ہے میں نے بچے کو ساتھ لیا اور میں دوڑ پڑی۔ میں دوڑتے دوڑتے اس جگہ پہنچی جس جگہ کی نشاندہی کی ان کے لڑکے نے۔ کہتی ہے میں آئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک درخت کی ٹہنی پکڑے ہوئے محمد مصطفیٰ کھڑے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا چہرہ پھول گلاب سے بھی زیادہ کھلا ہوا ہے، اور آپ کے چہرے پہ پہلے سے زیادہ جمال ہے، پہلے سے زیادہ کمال کے اثرات ہیں۔ بی بی صاحبہ نے جلدی سے جا کے سینے سے لپٹا لیا اور پوچھا کہ ماں بک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جب حضور کا نام آئے آپ درود نہیں پڑھتے؟ پتہ نہیں میں کہہ کے تھک گیا ہوں، اور اپنے ملک میں جب واپس جائیں گے کہیں گے مکے مدینے والے وہابی ہیں، درود پڑھنے ہی نہیں دیتے۔ یہاں درود کہو تو نہیں پڑھتے۔ ابھی جب حضور کا نام آئے تو درود ہی پڑھے، جب حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، اور اپنے ملک میں جا کے بالکل فتویٰ دے دیں گے سیدھا، کہیں گے جی وہاں وہابی ہیں بادشاہ نہ فاتحہ نہ درود، وہاں کو درود پڑتا ہے؟ وہاں تو نعوذ باللہ نبی کو بھی نہیں مانتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں یہ غلط فہمیاں جو ہے دور کر۔ نہ ایمان سے آپ اللہ کے کعبے میں ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے مدینہ نصیب کیا ہے کہہ دو الحمدللہ، اور جن کو نصیب نہیں ہوا ان کے لیے دعا کرو اللہ ان کو بھی نصیب کر۔ اللہ تبارک و ایمان سے کہو ایسا حرم بنا ہوا زندگی میں کبھی دیکھا ہے آپ؟ جو لوگ نبی کو نہ مانتے ہوں وہ نبی کی مسجد کو بنانے پہ اپنی زندگی اور اپنا مال دھن اپنا پورا ملک لگا دیں۔ یعنی آپ اگر مسجد کے مخالف ہوا مسجد بناتے ہیں؟ جو لوگ مسجد کے مخالف ہیں وہ امام باڑہ بناتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی مسجد بنائی ہے؟ انہوں نے کبھی اپنی عبادت کا نام مسجد رکھا؟ ایمان سے کیوں؟ مسجد کو مانتے ہی نہیں تو مسجد کیوں بنائیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اہل کتاب نے مسجد بنائی ہو؟ کوئی کلیسا بنائے گا، کوئی گرجا بنائے گا، کوئی امام باڑہ بنائے گا، کوئی جماعت خانہ بنائے گا۔ مسجد صرف مومن اور مسلمان بناتا ہے جو محمد عربی اور صحابہ کا غلام، جس کے دل میں حضور اور صحابہ کا تعلق ہی نہ ہو وہ مسجد کیسے بنائے؟ سب سے پہلے مسجد کس نے بنائی؟ محمد مصطفیٰ۔ مدینہ منورہ کی مسجد کس نے بنائی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، اور میں نے الحمدللہ وہاں آپ کے ملک میں بھی تقریروں میں کہا، میں نے کہا اب تو خدا کے لیے اب تو مخالفت کرنے والے کم از کم اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے ضمیر کے ساتھ فیصلہ کر کے مہربانی کر کے یہ الزام لگانا چھوڑ دیں کہ جن لوگوں نے حضور کا حرم پہلے بنایا اللہ کا گھر ابھی بن رہا ہے۔ اور اگر حضور کے منکر ہیں تو عاشق ہمیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں بسار۔ دیکھو نا جی، اگر آپ سرخ شیشہ لگا لیں سارا ملک آپ کو سرخ نظر آئے، اگر آپ اینک کا سبز شیشہ لگا لیں تو سارا ملک آپ کو سبز نظر آئے گا، سفید لگا لیں تو سفید نظر آئے گا۔ آدمی دلوں میں بغض نہ رکھے، قدورت نہ رکھے، پھر فیصلہ کرے کہ جن لوگوں کی زندگی حرمین کی خدمت میں گزر گئی ہے، یعنی آپ اندازہ فرمائیں میں نے پوری دنیا میں کسی مسجد کی ایسی چھت نہیں دیکھی ہے کہ بٹن دباؤ اور چھت ہٹ جائے۔ میں نے کم از کم نہیں دیکھی ہے، آپ نے کہیں دیکھی ہو تو دیکھی ہو۔
میں دنیا میں الحمدللہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن اتنی بڑی مسجد کا کمال دیکھیں کہ بھئی تاکہ اگر موسم ٹھنڈا ہے تو مسجد نبوی میں پنکھا نہ چلانا پڑے، بٹن دباؤ چھت ادھر ہو جائے، ہوا ڈائریکٹ لگے حاجیوں، اور پھر پوری مسجد کے لیے انتظام کیا گیا ہے کہ جی سینٹرل ایئر کنڈیشن لگاؤ کہ ٹھنڈی ہوا اندر آئے، اور اس کا پلان جو لگایا ہے انہوں نے، پلانٹ جو لگایا ہے وہ حکم دیا بادشاہ نے کہ حرم سے 10 میل دور لگاؤ تاکہ موٹروں کی گندی ہوا میرے مدنی کے حرم میں اندر داخل نہ ہو۔ نہ ایمان سے کہو وہ عاشق رسول ہیں کہ ہم عاشق رسول؟ ہم عاشق رسول ہیں۔ اس میں کتنی پیسے لگتے ہیں؟ ہم ہاتھ چوم لیں تو عاشق بن جائیں، وہ حضور کے روضے کی خدمت کریں پھر بھی منکر رسول کہلائیں۔ اس لیے خدا کے لیے اب اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں، اپنے دماغ کو جھنجھوڑیں اور اللہ کے کعبے کے اندر فیصلہ کریں کہ کون عاشق ہے، کون خادم ہے اور کون حضور کی محبت کرنے والے ہیں۔ اگر یہ مدینے کے منکر ہوتے سڑک توڑ دیتے کہ حاجی دھکے کھائیں جائیں ہی نہ۔ آپ دیکھ لیں نا جی، پہلے دور میں میرے والد صاحب فرماتے ہیں 2 مہینے لگتے تھے مدینہ منورہ جاتے ہوئے، 2 مہینے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ قافلہ پہنچتا تھا 2 مہینے میں، کہ رابطوں میں سیل آ جاتی تھی کبھی کبھی بارشوں کی وجہ سے پانی کی، اور اتنے نالے پانی کے تیز بہتے تھے جب تک وہ پانی ختم نہ ہو حاجی جا نہیں سکتا دوسری طرف۔ راستے میں نالا بہ رہا ہے اور حاجی بیٹھا ہوا ہے کنارے پہ بیچارہ 2 مہینے، اور 2 مہینے نہ ہوٹل ہے، نہ شہر ہے، نہ بازار ہے۔ کبھی بیچارے چنے کھا کے گزارا کرتے تھے، کبھی بیچارے کوئی ساتھ دال وال ہوئی تھوڑی سی پکا لی اور پانی پہ گزارا کر لی۔ اب پانی کم ہوگا، سیل سے گزریں گے تو قافلہ پہنچے گا۔ اتنی مشقت کے بعد آدمی پہنچتا تھا مدینہ منورہ، اور آج آپ دیکھیں الحمدللہ 5 گھنٹے نہیں لگتے کہ آدمی سیدھا مدینہ پاک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اتنی آرام دہ سڑک ہے کہ آرام کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ڈرائیور سو جاتے ہیں، اتنی آرام سے چل رہے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، سو گیا ڈرائیور، گاڑی لگ گئی۔ اتنی آرام دہ چیزیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یاد رکھو ایک دعویٰ ہے زبانی کلامی کہ آدمی دعویٰ کرے کہ میں عاشق رسول اللہ ہوں اور روزانہ داڑھی پہ اس طرح پھروائے، اس سے بڑا کون جھوٹا ہو سکتا ہے دنیا؟ دعویٰ کرے عشق رسول اللہ کا اور دعویٰ کرے حضور زندہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور سادہ کلین شیو ہو کے سلام پڑھنے جائے، اس سے بڑا منافق دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اتنا بڑا جھوٹ، اور محمد عربی کے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ آدمی کا کہ تازہ سنت پہ اس طرح پھروا کے اور اس کو گندی نالیوں میں ڈال کے اور پھر دعویٰ کرے کہ میں عاشق ہوں، نماز نہ پڑھے اور کہے میں عاشق رسول ہوں، حج نہ کرے اور کہے میں عاشق رسول ہوں، زندگی حجرے میں گزر گئی یا مجرے میں گزر گئی اور عاشق رسول ہوں، اور جن کی زندگی مکہ مدینہ بنانے میں گزر گئی وہ وہابی اور منکر ہے۔ خدا کے لیے اپنے عقل کو دعوت دو۔ اللہ نے دماغوں میں بھوسا نہیں بھرا، رات اور دن کو آپ بھی پہچان سکتے ہیں، حق اور باطل کو آپ بھی پہچان سکتے ہیں۔ کب تک جھوٹے لوگوں کے جھوٹے دعووں کا شکار رہو گے؟ ان کے لیے بھی دعا کرو، اللہ ان کی بھی آنکھیں کھول دے، اللہ ان کے بھی سینے کھول دے اور ہدایت نصیب کر کہ وہ بھی حق کو حق سمجھیں اور باطل کو باطل سمجھیں، وہ بھی سچے کو سچا سمجھیں اور جھوٹے کو جھوٹا سمجھیں۔ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان سے کوئی جھگڑا تو نہیں، کوئی ہماری زمینیں چھین لی ہیں کسی نے، کوئی ہماری جائیداد تو کسی نے نہیں چھینی۔ اگر درد ہے اور جھگڑا ہے، الحب فی اللہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے دشمنی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں حضور کا سچا غلام بنائے، حضور کا ہمیں سچا عاشق بنائے۔ نہ ایمان سے کہو ایک آدمی کعبۃ اللہ کے ساتھ کھڑا ہے، ملتزم کے ساتھ کھڑا ہے اور چہرہ رگڑ رہا ہے اور رو رہا ہے کہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اور تازہ شیو کرا کے وہی مڈا ہوا چہرہ جو ہے کعبے کی دیواروں سے لگا رہا ہے تاکہ قیامت میں اللہ کے کعبے کی دیواریں گواہی دیں کہ مولا یہ تیرا بندہ اتنی بے حیا ہے، تیرے گھر کا بھی حیا نہیں آئے۔
اسے محمد مدنی کے روضے کا بھی شرم نہیں آیا، جیسے آیا تھا اسی طرح لوٹ گیا۔ نہ آپ جو مکے میں کھڑے ہیں یہ مکے کی زمین گواہی نہیں دے گی؟ آپ جب طواف کریں گے تو یہ زمینیں گواہی نہیں دے گی؟ یہی تو ہمارا نصیب ہے کہ جہاں انبیاء گزرے ہیں آج ہم جیسے بدکار بیٹھے، ہم جیسے گناہگار بھی یہاں آ گئے۔ کہہ دو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور دعا کر دو کہ نوجوانوں کے چہرے پہ اللہ سنت محمد مصطفیٰ کا نور پیدا کر دے۔ میرا اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، میرا اللہ جن کے چہروں پہ تیرے نبی کی سنت نہیں ہے ان کے چہروں کو سنت رسول سے منور کر دے، مزین کر دے کہ واپس جائیں تو پتہ لگے کہ یہ مکہ مدینہ دیکھ کے آیا ہے۔ کوئی انقلاب تو ہے نا تیری طبیعت میں، تیری شکل میں، تیری صورت میں، تیری سیرت میں، تیرے عمل میں، تیرے کردار میں، تیری تجارت میں، تیرے کام میں، پھر پتہ چلے کہ تو نے مکے اور مدینے کی زیارت کی۔ تو اس لیے بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ میں نے جب دیکھا حضور کا چہرہ پہلے سے زیادہ روشن ہے، اور چہرہ ہو اور محمد مصطفیٰ کا۔ اللہ اکبر، ایمان سے کہو وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جن کی نظریں ہر وقت پڑتی ہوں گی محمد مصطفیٰ کے چہرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو دین نبی دیکھ رہے ہیں، ہم تو مدینے کا شہر دیکھ کے دل ٹھنڈا کر لیتے ہیں، ہم تو روضہ پاک پہ نظر پڑے تو دل ٹھنڈا کر لیتے ہیں، ہم تو اس علاقے پہ اس زمین پہ نظر پڑے جہاں میرا مدنی کبھی گزرے تھے وہاں دل ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ خوش نصیب تو وہ ہوں گے نا جن آنکھوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور کعبے میں ہو دعا کر لو میرے لیے بھی اپنے لیے کہ اللہ ہم بد کردار ہیں، ہم خطا کار ہیں، تو قادر ہے ہمیں خواب میں تو دکھلا دے، اور نہیں تو ہمیں خواب میں تو زیارت نصیب ہو جائے۔ اب ہم زندگی میں تو زیارت کر نہیں سکتے، اس مرتبے میں تو ہم پہنچ نہیں سکتے کہ تیرے پاک پیغمبر کی وفات ہو گئی ہے، لیکن تو قادر ہے کہ ہمیں خواب میں زیارت کر دے اور ہماری زندگیوں کو حضور کے نقشے پہ چلا دے، تاکہ جب قیامت میں شفاعت کی گھڑی میں سامنے جائیں تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں دھتکار دیا جائے، ہمیں وہاں سے ہٹا دیا جائے کہ تم منکر ہو، تم میری سنت کے مخالف ہو، تم بدعتی ہو، تم مشرک ہو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے مخالف ہو، بلکہ ہم جب جائیں تو ہماری شکلیں، ہماری صورتیں، ہماری سیرتیں عین سنت کے مطابق ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا میں اپنی امت کو پہچانوں گا۔ صحابہ نے کہا حضور جب اتنی ارب ہا کی آبادی ہوگی، آدم سے لے کر آپ کی امت تک لوگ ہوں گے، تو آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اور وہ امت جو آپ نے ابھی دیکھی نہیں ہے، آپ کے بعد آئے گی قیامت تک۔ فرمایا کہ نہیں غرم محجلون، میری امت کی یہ علامت ہوگی۔ فرمایا کہ دیکھو اگر کسی آدمی کا 1000 گھوڑا ہو، کمیت ہو، سیاہ رنگ کا ہو، سفید رنگ کا ہو، ان میں ایک ابلک گھوڑا ہو جس کا ماتھا اور 4 پاؤں سفید ہوتے ہیں، اس گھوڑے کو وہ پہچان لے گا؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو دور سے نظر آئے گا۔ فرمایا میری امت جو وضو کرے گی اس کی وجہ سے قیامت میں ان کے اعضاء روشن ہوں گے اور میں پہچان لوں گا کہ یہ امت محمد مصطفیٰ۔ تو وضو وہ کرے گا جو نماز پڑھے گا، جو نماز ہی نہ پڑھے وہ بھی وضو کرے گا، وہ اس کو تو مہینہ مہینہ استنجا ہی نصیب نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہماری پینٹ برادری ہے تو اکثر مہینے کے بعد کرتی ہے نا استنجا، کھڑے ہو کے جس نے پیشاب کرنا ہو۔ لوگ ترقی کر رہے ہیں، یہ بندے سے اونٹ بن رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاغذ رکھ لیا، ٹیشو رکھ لیا، زیادہ سے زیادہ بس صاف کیا اور چلے گئے۔ اس کے بعد نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ جماعت ہے، نہ دین کی کوئی تڑپ ہے۔ اور جو وضو کرتے ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ وضو ہے کیا، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وضو ہم نے کیسے کرنا، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم نے انگلیوں میں پانی کیسے پہنچانا ہے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آزاد چہرے کو کیسے دھونا ہے، ہمارے چہرے کا باطن کیا ہے، ظاہر کیا ہے، کون سا حصہ وضو کے اندر داخل ہے، کون سا حصہ داخل نہیں ہے، ان کو بھی پتہ نہیں۔ پرواہ بتا دیہات ہمارا السلام علیکم۔ اس لیے یاد رکھو، دعا کرو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں وضو نصیب فرما دے، صحیح معنوں میں نماز نصیب فرما دے، تاکہ قیامت میں ہمیں حضور کے دربار میں حاضر ہونے کا موقع نصیب ہو، حوض کوثر پینے کا موقع نصیب ہو اور حضور کی شفاعت نصیب ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بھائی حضرات آپ بیٹھ جائیں تو کسی اور کو بھی آواز آ جائے گی۔
آپ دیوار بنیں گے تو کسی کا آواز اور قرآن روکیں گے نا. آپ جو دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے تو پیچھے والے نے کوئی گناہ کیا ہے غریب نے؟ جو آپ کے پیچھے کھڑا ہے اس کا کوئی جرم ہے غریب کا کہ وہ اللہ کا قرآن سننے کیوں آیا ہے بیچارہ؟ آپ بیٹھ جائیں گے تو کسی اور کو بھی آواز پہنچ جائے گی، اور ان کو جو اندر بیٹھے ہیں غریب ان کو بھی کوئی ہوا تھوڑی سی لگ جائے گی. ایسے تو ایک باقاعدہ آپ نے بند کر دیا سب کو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو سینے سے لپٹا لیا اور میں نے کہا ماذا بک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کو کیا تکلیف پہنچی؟ فرمایا کچھ نہیں، میں تو ایسے اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، کھیل رہا تھا کہ دو خوبصورت آدمی آئے، انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور انہوں نے مجھے اس درخت کے نیچے آرام سے لٹا دیا اور میرے سینے مبارک کو یہاں سے کھول دیا اور میرا دل مبارک نکال لیا. دیکھو نا آج دنیا بڑی ترقی کر رہی ہے جی کہ ہارٹ کے جناب سرجری ہو رہی ہے کہ بھئی بڑا سب سے بڑا آپریشن ہے کہ دل کا آپریشن ہو رہا ہے. لیکن اللہ کے کمال قدرت دیکھو، ابھی یہ دنیا کے ڈاکٹر پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ نے آسمانوں سے ڈاکٹر بھیجی. وہ آسمانوں سے فرشتے آ گئے، فرمایا میرا دل مبارک دھو دیا، پھر سی دیا اور پھر میں ٹھیک ہو گیا. وہ چلے گئے، اسی وقت ٹھیک بھی ہو گئے، پٹی بھی لگ گئی، ٹانکے بھی جڑ گئے، سب کو ٹھیک بھی ہو گیا. تو بی بی صاحبہ کہتی ہے میں تو حیران ہو گئی، پتہ نہیں وہ کون تھے آنے والے اور کیا بات تھی. ایک وہ واقعہ مبارک ہے جس کا حدیثوں میں ذکر ہے، جس کو کہتے ہیں شق صدر، یاد رکھیں. اور ایک دوسرا واقعہ مبارک ہے جس کا حدیثوں میں ذکر ہے. حضور فرماتی ہیں کہ انا بین النائم والیقظان، میں گویا کہ نیند اور جاگنے کے درمیانی کیفیت میں تھا، یعنی نہ مکمل نیند تھی اور نہ میں مکمل جاگ رہا تھا، بلکہ درمیانی کیفیت کا عالم تھا کہ میں نے دیکھا کہ دو خوبصورت ترین انسانوں کی شکل میں آدمی آئے اور ان کے پاس اتنی بڑی تستم من ذہب، سونے کا اتنا بڑا تھال بھرا ہوا ہے اور اس میں کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے آ کے مجھے، بلکہ ایک حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ ایک آنے والے کی شکل جو ہے ایسے ملتی تھی جیسے پرندے کی شکل ہو، اور جیسے پرندے کی چونچ ہوتی ہے بڑی تیز، اس چونچ سے اس نے میرے سینے کو کھول لیا. اور ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ دو آنے والے تو فرشتے ہیں لیکن انسانوں کی شکل میں ہیں. فرمایا کہ میرا سینہ مبارک یہاں سے کھولا یہاں تک اور میرے دل مبارک کو نکالا اور اس کو پانی زمزم سے دھویا. حدیث مبارک میں یہ لفظ موجود ہے، زمزم پانی کا نام بھی موجود ہے. اس لیے خوش نصیب ہو تم عمرے والے اور حج والے جن کو زمزم کا پانی پینا نصیب ہو رہا. اس لیے علماء نے لکھا کہ جنت کے پانی حوض کوثر سے بھی زمزم افضل ہے. انہوں نے کہا کہ جبریل علیہ السلام ہر چیز جنت سے لے آئے لیکن پانی جنت سے نہیں لائے، حالانکہ چاہتے تو حوض کوثر کا لے آتے. جنت کی تو نہریں ہیں، وہاں تو نہریں ہیں، عجیب نہریں ہیں جن کا وجود دنیا میں تصور بھی نہیں ہو سکتا، لیکن وہاں سے پانی نہ لائے اور زمزم سے لیا پانی تو معلوم ہوا کہ میرے مدنی کا افضل قلب تھا، افضل رسول تھے. آپ کے لیے پانی بھی وہ استعمال کیا گیا جو سب سے افضل. اس لیے علماء نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے پانی سے بھی افضل. لیکن زمزم کا پانی اثر تو تب کرے گا جب اندر ایمان بھی تو ہو. ایمان نہ ہو اور آدمی ساری زندگی زمزم پیتا رہے. مکے کے کافر کیا پیتے تھے؟ جب مکے میں اور پانی کوئی تھا؟ اور تو پانی نہیں تھا. تو مکے میں جو مشرکین رہتے تھے وہ بھی تو زمزم ہی پیتے تھے. اور بلکہ تم نے تو زمزم کے لیے کبھی قربانی نہیں کی ہے، انہوں نے تو زمزم کے لیے قربانیاں کی ہیں. انہوں نے تو زمزم کے لیے اپنی جانیں نثار کی ہیں. انہوں نے تو زمزم کا اتنا بڑا احترام کیا ہے کہ وہ فخر کرتے تھے کہ ہم زمزم کے پلانے والے ہیں. اور حاجیوں کو زمزم پلاتے بھی تھے، خود بھی پیتے تھے. لیکن ان کو زمزم کو جنت میں لے جائے گا، کیونکہ سب سے پہلی چیز ہے بنیادی ایمان اور عقیدہ. اگر ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہوگا تو زمزم کا ایک قطرہ بھی کافی ہے. اگر اندر شرک اور کفر اور بدعات بھرے ہوئے ہیں،
تو ساری زندگی بھی زمزم سے نہاتے رہو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ایمان کی بات ہے اور یقین کی بات۔ اب جناب حضور فرماتی ہے کہ میرے دل مبارک کو دھویا گیا اور اس کے بعد میرے دل مبارک میں کوئی چیزیں اندر ڈالی گئیں اور پھر میرا سینہ مبارک سی دیا گیا اور وہ آسمانوں پہ چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کے سینے مبارک میں ان خطوط کے یعنی اس سلائی کے نشان بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے، یعنی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اور بعض احادیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ نے حکمت اور علم جو تھا وہ بھر دیا محمد مدنی کے سینے میں، اور مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی استعداد پیدا کر دی گئی کہ اب معراج آنے والی ہے تاکہ آپ تیار ہو جائیں کہ اتنی دیر میں آپ کو سیر پہ لے جانا، بیت المقدس میں لے جانا، آسمانوں پہ لے جانا اور سینکڑوں قرات سے گزار کے لے جانا تاکہ استعداد پیدا ہو جائے محمد الرسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ شرح صدر جو ہے اس سے مراد وہی شق کے صدر ہے کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا، یعنی حکمت و علم سے نہیں بھر دیا۔ بعض مفسرین کرام نے اس شرح صدر کو شق صدر سے ملا دیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک قول یہ یاد رکھیں۔ اور دوسرے علماء مفسرین فرماتے نہیں، شق صدر علیحدہ چیز ہے اور شرح صدر جو ہے وہ علیحدہ چیز۔ انہوں نے کہا شق کا معنی ہوتا ہے سینے کا کھولنا، یعنی آپریشن کے ذریعے سینے کا کھول دینا، یہ ہے شق۔ اور شرح کا معنی یہ نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن نے دوسری جگہ فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور ایک جگہ تے أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ۔ انہوں نے فرمایا کہ نانا، شرح صدر کا معنی اللہ کسی کے سینے کو کھول دیتی ہے، جیسے کہ پیغمبر نے دعا کی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میرا رب میرا سینہ کھول دے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی، آپ مکے میں پیدا ہوئے، ام القریٰ میں پیدا ہوئے، قوم امیین میں پیدا ہوئے، ایسے ماحول میں پیدا ہوئے جہاں نہ علم ہے نہ کتاب ہے، جہاں نہ مدرسہ ہے نہ تعلیم ہے، جہاں نہ کوئی مشاغل علم ہے، اور ایسی قوم میں پیدا ہوئے جن کے پاس کوئی سابقہ کتاب بھی نہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے آپ کا سینہ کیسے کھول دیا کہ سارا علم آپ کے سینے میں ڈالا، آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے تیار کیا، آپ کو وعظ و ارشاد کے لیے تیار کیا، آپ کو ہدایت دینے والا بنایا، آپ کو توحید کی دعوت دینے والا بنایا، اور آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی، آپ کو زمینوں کا علم عطا فرمایا، قرآن کا علم عطا فرمایا، وحی کا علم عطا فرمایا۔ سینہ کھول دینے کا معنی یہ ہے، اللہ نے فرمایا تاکہ جب سینہ کھل جاتا ہے تو چھوٹی سی بات بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور اگر سینہ تنگ ہو جائے، اللہ نے فرمایا جس کے مقدر میں کفر کر دیتی ہے یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء، اور فرمایا جس کے سینے کو تنگ کر دیتی ہیں ان کے دلوں میں ہدایت کی کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ جب سینہ کھل جاتا ہے دعا کرو اللہ ایمان اسلام کے لیے ہمارے سینے اپنی رحمت سے کھول دو۔ اس لیے حجاج کرام سے میں ہمیشہ الحمدللہ اپیل کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو اپنے گھر میں لایا ہے، کہہ دو الحمدللہ۔ اللہ نے آپ کو مسجد نبوی مدینہ پاک حضور کا روضہ پاک دکھلایا ہے، کہہ دو الحمدللہ۔
اللہ سب کو عزت سے حج نصیب فرما دے، کہہ دو الحمدللہ۔ تو اس لیے آپ اتنا ضرور کریں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے جب موقع ملے، دن ہو رات ہو کوئی وقت ہو، اور طواف کے بعد یا بغیر طواف کے اپنے اللہ سے کعبے میں دعا مانگیں کہ میرا اللہ، جیسے تو نے رحمت کی ہے کہ ہمیں اتنے دور سے لا کر اپنے کعبے میں پہنچا دیا ہے، ہمارے سینے کو کھول دے تاکہ ہمیں صحیح عقیدہ سمجھ آ جائے۔ یہ دعا کریں، اللہ سینے کھول دے، پھر حق بات جو ہے سمجھ آ جائے گی، اور جب سینہ کھل جاتا ہے نا جی، بات فوراً سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ حضور پاک اسی مسجد الحرام میں بیٹھے، ایک سردار تھا ایک قبیلے کا، اور کافر تھا، مشرک تھا۔ وہ آ گیا مکے میں، کافر مشرک بھی طواف کرتے تھے حضور کے زمانے سے قبل۔ وہ جب آیا تو راستے میں اسے ابی جہل وغیرہ سے بڑی دوستی تھی، ابی جہل وغیرہ اسے ملے، انہوں نے کہا کہ بات سنو، تم ہمارے دوست ہو، ہمارے ساتھی ہو اور قبیلے کے سردار ہو، ایک بات یاد رکھ لو، ہمارے اس شہر میں، ہماری برادری میں، ہماری قوم میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی، جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مہربانی کرو، کعبے کا طواف کرو، عمرہ کرو، صفا مروہ دوڑو، تجارت کرو، جو مرضی آئے کرو، لیکن خبردار خیال کرنا اس کے قریب نہ جانا، اس کے پاس نہ جانا۔ اس کو نصیحت کی، وہ آ گیا کعبے میں طواف کیا۔ خدا کی شان ہے، جس چیز سے روکا جائے تو طبیعت زیادہ مائل ہوتی ہے۔ اس نے کسی سے پوچھا، اس نے کہا اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا بھی تم جانتے ہو وہ جو نبی پیدا ہوا جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، وہ کہاں ہوں گے؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، اگر سارے جو روک رہے ہیں کہ نہ جاؤ نہ جاؤ، نہ ملو نہ دیکھو، تو اگر ملنے میں کیا ہو جائے گا، میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ کون ہے۔ اس نے کہا کہ وہ مسجد میں فلاں جگہ پر دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، حضور اکیلے بیٹھے۔ وہ آیا جی، حضور کی خدمت میں آ کے سلام کیا، سلام کر کے کھڑا ہو، کوئی بات نہیں کی، کوئی مسئلہ نہیں پوچھا، کوئی قرآن نہیں سنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تقریر پاک نہیں سنی، چپ کر کے کھڑا ہو گیا، کھڑا رہا، دیکھتا رہا، دیکھتا رہا، چند منٹ گزرے، دو زانو ہو کے بیٹھ گیا، کہا ابسط یدک یا رسول اللہ، حضور ہاتھ بڑھائیں اور مجھے کلمہ پڑھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اب سردار مسلمان ہو جائے کسی قبیلے کا تو شور ہو جاتا ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کے اجازت لے کے اپنا چلا آیا، اور کافر جناب دوڑے دوڑے بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا بھی عجیب آدمی ہو، تم تو بڑے سمجھدار ہو، سردار ہو، اور بڑے تم عقل والے ہو، بڑے تم سمجھ والے ہو، یہ تم نے کیا کیا کہ اتنی جلدی تم نے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا، اور پھر تم نے کوئی سوال نہیں پوچھا، کوئی بحث نہیں کی، کوئی تقریر نہیں سنی، کوئی بات ہی نہیں سنی۔ اس نے کہا مکے والوں بات سنو، میں نے جب اس چہرے کو دیکھا ہے، خدا کی قسم ہے، واللہ لیس ھذا الوجہ وجہ کذاب، خدا کی قسم ہے اتنا خوبصورت چہرہ جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ بس میں نے چہرہ دیکھا، مجھے یقین ہو گیا یہ سچا ہے۔ جب اللہ راضی ہو گیا، سینہ کھل گیا، صرف چہرے پہ نظر پڑی، کوئی تقریر نہیں سنی، کوئی قرآن نہیں سنا، کوئی بات نہیں سنی۔ وجہ کیا تھی کہ رب راضی ہو گیا اور سینہ کھل گیا۔ اس کا نام ہوتا ہے شرح صدر، کہ سینہ جب اللہ کھول دیتا ہے تو پھر علم سمجھ آتا ہے، قرآن سمجھ آتا ہے، حدیث سمجھ آتی ہے، اور اس کا سمجھنا سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ علماء نے 10 جلدیں قرآن کی تفسیر لکھی، کسی نے 30 جلد قرآن کی تفسیر لکھی، بعض علماء 300 جلد تک کی تفسیریں لکھ گئے۔ آخر ان کے سینوں کو کس نے کھولا تھا؟ اللہ نے کھولا تھا، اور ان کے بارے میں تو قرآن میں بھی نہیں آیا، لیکن اس نبی کے سینے کا کیا عالم ہوگا جس کے بارے میں خود خدا فرمائے میرا مدنی تیرا سینہ میں نے نہیں کھول دیا۔ اس کے سینے کی وسعت کا، اس کے علم کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے جس کو اپنا رب خطاب کرے کہ الم نشرح
الم نشرح لک صدرک، کہ جب میرا قرآن اترا تو آپ پڑھے ہوئے بھی نہیں. جب قرآن اترا جبریل نے کہا کہ اقرا، حضور نے کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیسے پڑھوں؟ جبریل نے پھر کہا کہ اقرا پڑھو، حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں. جبریل نے کہا حضور پڑھو، فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں. حضور فرماتے وضمنی ضمۃ شدیدہ، جبریل نے مجھے سینے سے لگایا. اللہ نے فرمایا فرشتے سینے سے تو لگا، سینہ محمد کا میں کھولتا ہوں. اب کیسے سینہ مبارک کھلا ہے کہ پھر سارے علم قرآن کے اللہ نے نصیب کیے کہ نہیں کیے؟ اور وہ مسئلے، وہ معاملات، وہ حکمتیں، وہ باتیں جو دنیا کے فلسفہ والے، دنیا کے عقل والے، دنیا کے علم والے عاجز آ گئے، میرے مدنی محمد مصطفیٰ نے کھول کے بیان کر. اس لیے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اور خاص خطاب ہے. جیسے پہلے فرمایا تھا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. یہاں بھی طریقے استفہام میں الم نشرح یعنی شرح اللہ، مانا یہ ہوتا ہے شرح اللہ صدرک، تیرے سینے کو اللہ نے کھول دیا. جیسے فرماتے الیس اللہ باحکم الحاکمین بلا انت احکم الحاکمین وانا من الشاہدین. اس لیے استفہام کے طریقے پہ آتا ہے، اور پھر لام آیا اور کاف خطاب آیا جس سے اور عظمت بڑھ گئی محمد الرسول اللہ. تو یہ پہلی نعمت ہے جس نعمت کا نام کیا ہے؟ شرح صدر. یہ پہلی نعمت یاد رکھیں اور دعا کریں اللہ اپنے دین کے لیے ہمارے سینے بھی کھول دے. میں نے کل عرض کر دیا تھا کہ بھئی یا حرف ندا ہے، اس کے ساتھ کسی غیر کو پکارنا جائز نہیں. میرا بیٹا 8 مہینے کا ہے، اس نے میرے ساتھ حج کرنا ہے، اس کی قربانی. جب بچہ بالغ نہ ہو اس کے لیے کوئی بکری شکری نہیں ہوتی. اس کی نیت کرے، احرام باندھے، سارے کام کرے، اللہ نفلی حج کا ثواب دے گا. سجدہ تلاوت اگر ہم عصر کی نماز کے بعد کریں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اوقات مکروہہ میں نہ کرے، مغرب کے بعد کرے. طواف کے درمیان حتیم کی دیوار کو ہاتھ لگانا یہ بالکل منع ہے. حتیم کی دیوار کو ہاتھ لگانا یا باقی کعبۃ اللہ کو ہاتھ لگانا منع ہے. طواف کے دوران رکن یمانی کو دایاں ہاتھ لگائے اور حجر اسود کو بوسہ دے، اگر موقع نہ ملے اشارہ کر کے چلا جائے. طواف کے دوران فرض یا میت کی نماز پڑھنے پر جب نماز کھڑی ہو جائے طواف چھوڑ دیں، جہاں چھوڑا ہے وہاں سے پورا کر لیں. طواف کن حالتوں میں ٹوٹتا ہے؟ جن حالتوں میں نماز ٹوٹتی ہے. وضو نہیں رہا تو طواف ٹوٹ گیا. ایک موٹی بات یاد رکھے، طواف ایسے ہے جیسے نماز. جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ان چیزوں سے طواف بھی ٹوٹ جاتا ہے. طواف کے درمیان میں جو دعائیں لوگ پڑھتے ہیں کتابوں میں، یہ کوئی سنت نہیں ہے. حضور پاک نے یہ دعائیں نہیں پڑھی. طواف میں حضور نے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تمہیں بھی جو یاد ہو پڑھتے رہو، کوئی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان حضور نے دعا پڑھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ حضور نے دعائیں نہیں پڑھی، تاکہ قیامت تک حضور کی امت آئے گی، جاہل ہوں گے، ان پڑھ ہوں گے، وہ بیچارے کیا دعائیں پڑھیں گے. اللہ نے فرمایا تم چکر لگا لو، طواف میں منظور کر لو. ٹھیک ہے، واسطے سے نہیں، دعا سیدھی اللہ سے مانگیں. حضور پاک اشرا مبشرہ کا لباس کیسا تھا یہ شمائل کی کتابوں میں دیکھ لیں، آپ کو مل جائے گا. ان کی داڑھی مبارک بالکل تھی، اور حضور پاک خود بھی داڑھی مبارک جو ہے گول فرماتے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے جیسے چاند کا حالہ ہے اسی طرح حضور کی داڑھی مبارک گول تھی. آپ نے ٹوپی بھی پہنی، ٹوپی کے اوپر امامہ بھی باندھا ہے. آپ نے ہمیشہ کرتا مبارک جو ہے لمبا پہنا ہے، یعنی اس طرح جیسے آج کل ہے اس طرح بھی نہیں تھا، اور جیسے ہمارے ملک کا ہوتا ہے ایسے بھی نہیں تھا، بلکہ جیسے آپ کے ہاں یہ علماء پہنتے ہیں نا اکثر تبلیغ والے، یہ زیادہ قریب ہے سنت محمد مصطفیٰ. یعنی بالکل تو میں نہیں کہہ سکتا کہ سنت کے مطابق ہے، لیکن حضور کے لباس کے زیادہ قریب ہے. برابر میں کمرہ ہے، برابر والے کمرے والے
اس کھانے کو پھینکنے کو منع کرتے ہیں. اگر کوئی کمرے میں سے ایک آدمی رہتا ہے اور کھانا زیادہ ہے بچ گیا، اس نے کہا کہ بھئی اس کو باہر ڈال دو، تو وہ آپ لے لیں یا کسی کو دے دیں، کوئی بات نہیں، چونکہ اس نے تو اجازت دے دی نا کہ پھینک دو. اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر کوئی تصرف نہ کیا جائے. جب اس نے دے دیا کہ بھئی یہ لے لو باہر پھینک دو، تو آپ کی مرضی ہے، پھینک دیں، خود کھا لیں، کسی کو دے دیں، ضائع نہ کریں، بلکہ اللہ کے رزق کو پھینکے نہیں. اگر آدمی شرک مشرک ہے، اس کا ذبیحہ حرام ہے. مشرک اور اہل کتاب وہ تھے جن پر پہلے زمانے میں کتابیں نازل ہوئیں، لیکن اب تو جو ہیں وہ بھی سارے کافر مشرک ہیں. مشرک کے ساتھ دنیاوی لین دین ہو سکتا ہے، دلی محبت حرام ہے. آپ قرآن شریف پڑھ کے دعا کیا کریں، اللہ پاک ثواب عطا فرماتے ہیں. میں نے طواف زیارت کر لیا، جدہ نہیں گیا. طواف زیارت تو حج میں ہوتا ہے بھائی، اب کون سا طواف زیارت؟ طواف وداع کو طواف زیارت لکھ دیا ہے. بہرحال تم نہیں گئے، جب جاؤ تو پھر طواف کر کے جاؤ. نماز اشراق جو ہے جب سورج تھوڑا سا چڑھ جائے، اس کے بعد چاند جو ہے جب دھوپ زیادہ پھیل جائے، اور ابابین جو ہے مغرب کے بعد کی نفلیں. گانا بجانا ہم گزر رہے ہوتے ہیں، کان میں آواز پڑ جائے جو ہمارے بغیر ارادے کے، بغیر نیت کے، اللہ معاف فرمائیں گے. ویسے بہرحال بچنے کی کوشش کریں. نانو اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ نے فرمایا کہ میں شارک سے نیڑے ہوں، یعنی اپنے علم کے ذریعے. اللہ کی شان، اللہ کی ذات، عرش وہ اللہ پہ ہے، لیکن چونکہ اس کا علم بندوں کو محیط ہے، تو جو علم میں ہو، تو جب ہر چیز علم میں ہو وہ قریب ہوتی ہے، اور جو علم میں نہ ہو وہ دور ہوتی ہے. اب دیکھیں نا، کبھی آدمی کان پہ ایک قلم رکھ لیتا ہے اور ڈھونڈ رہا تھا جی قلم کہاں گئی، قلم کہاں گئی، حالانکہ قلم اس کی اپنی جیب میں ہے یا کان پہ رکھی ہوئی. علم نہیں تو دور ہے، اگر معلوم ہو تو سامنے، دور بھی ہو تو قریب ہے. ہر چیز چونکہ اللہ کے علم میں ہے، اس لیے قریب ہے. یہ نہیں کہ اللہ بندے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. یہی تو عقیدے برباد ہوتے ہیں نا بیچارے، یہاں سے تو ٹھوکر کھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب کرے. طواف کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے، بس دل میں یہی نیت ہو کہ یہ 2 رکعت طواف ہے، بس کافی ہے. امام صاحب اس کو واجب کہتے ہیں، باقی علماء سنت کہتے ہیں. حتیم میں طواف کی 2 رکعت پڑھیں، حتیم میں پڑھیں، مقام ابراہیم کے پیچھے افضل ہے. وہاں جگہ نہ ہو حتیم میں پڑھو، وہاں جگہ نہ ہو طواف والی جگہ میں پڑھو، وہاں جگہ نہ ہو پوری مسجد میں پڑھو، یہاں نہ ملے گھر جا کے پڑھ لو. ہم جب طواف وغیرہ کر کے گھر پہنچے، ابھی ایک لقمہ کھایا تھا کہ اذان ہو گئی، پھر آپ نے کھانا بند کر دیا، روزہ ہو گیا. ایک آدمی نے اپنی آمدنی کا 3 حصہ اللہ کے نام کا نکالتا ہے، پھر اس کے بعد رقم ختم ہو گئی تو اسی رقم سے وہ حج کرنی، وہ تو خیرات کرے جو نیت کر چکا ہے. انسان کوئی تنخواہ پر کام کرے تو جتنا تم اپنے لیے مقرر کرو، جتنا اللہ کے لیے کرو وہی دو. کوئی ضروری نہیں ہے جتنا اللہ توفیق دے. مکے کے شہر سے احرام نہیں، اگر احرام کسی نے باندھنا ہو تو پھر اس کو باہر جانا ہوگا. کا وسیلے کے وجہ سیدھی دعا، جیسے قرآن کہتے ہیں ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، اسی طرح جو دعائیں قرآن نے سکھائی ہیں بغیر وسیلے، بغیر ہیلے کے مانگا کریں. ایک آدمی چکر پورے کر لیتا ہے، خیال آتا ہے کہ میرے 6 ہیں، تو جو خیال جدھر غالب ہو، خیال ہے کہ جی 6 ہیں، 7واں پورا کر لیں. اگر ایک زیادہ بھی ہو گیا اللہ معاف کر دیں گے، کوئی بات نہیں. طواف کرنے کا ثواب ایسے ہوتا ہے ماشاءاللہ کہ جیسے کوئی غلام آزاد کیا جائے. یہ طلاق کے مسئلے جو ہے نا، جب طلاق دو پھر پوچھنا، آپ پتہ نہیں کبھی طلاق ہے کبھی حج ہے، وہ مسئلے پوچھو جس کا سبق کے ساتھ تعلق ہو. ابھی طلاق شروع ہو گئی. اجوا کھجور کے بارے میں حدیث ہے، بالکل اجوا اب بھی ملتی ہے مدینے میں، 7 اگر دانے کھائے جائیں تو اس پر اس دن کوئی جادو کوئی چیز اثر نہیں کرے گی. روغن بلسان حدیث میں کوئی فضیلت نہیں آئی، ویسے علماء نے اس کے لکھا ہے کہ فائدہ مند ہے. میں اگر 20 سال سے مکے میں رہتا ہوں، اگر شوال میں عمرہ کر لیں گے میقات سے تو تمتع ہو جائے گا. مجھے آپ کے دیکھنے کا بڑا شوق تھا، بڑی مہربانی، جزاک اللہ، دیکھ لیا الحمدللہ، بس سبحان اللہ. میں کوئی پیر شیر کوئی نہیں، میرے دیکھنے اور کوئی فائدہ نہیں ہونا. دعا کرو کہ جو میں کہتا ہوں اللہ تمہارے دل میں وہ ڈال دے. کسی بزرگ کو دیکھو جو بزرگ ہو، شیخ ہو، ہم تو خود بد کردار گناہگار ہیں.
نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھتے ہیں، باقی سب ائمہ فاتحہ پڑھتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ ثنا، درود اور دعا. ابھی اتنا کون ایک متعلقہ عورت سے نکاح، یہ طلاق نکاح والے خود ملے خود پوچھیں. اب اتنا خط میں تو نہیں پڑھ سکتا، ابھی سوال لکھے، خط نہ لکھا کریں. سنجے کے بعد جو رومال رہے وہ حمام میں ڈال دیں. ہاں ڈال دیں، ایسا کپڑا نہ ڈالیں کہ حمام بند ہو جائے. یہ رومال وغیرہ جو ہے وہ ڈالیں، ایسا نہ ہو نہیں تم حمام ہی بند کر دو، ساری بلڈنگ ہی توڑنی پڑے. اگر صفا مروہ میں ہم نماز پڑھیں، صفیں برابر ہیں تو بالکل حرم کی نماز ہے. میں ایک عورت سے شادی کروں گا تو طلاق، یہ طلاق والے خود ملے مجھے. اللہ پاک طلاق سے بچائے ہر مسلمان کو. ایک آدمی نے عمرے کی نیت سے حدی الشام سے احرام باندھا. ہاں بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک عمرہ ہو گیا اس کا. حج عمرے پہ آیا، حج کرنی ہے، حج کی قربانی نہیں ہے. جو رمضان میں آئے ان پہ حج کی بکری ہے ہی نہیں، معاف ہے. احرام کی حالت میں ہاں حجر اسود کو بوسہ دیں، بالکل دیں، لیکن دیکھیں اگر خوشبو تازہ لگی ہوئی ہے تو پھر نہ دے تاکہ خوشبو بدن کو نہ لگ جائے. ایک آدمی عمرے کی نیت سے آیا، مدینہ منورہ گیا لیکن 40 نمازیں پوری نہیں کی. کوئی بات نہیں، حاضری ہو گئی. ایک آدمی اگر یہاں مکے میں رہتا ہے، شوال میں اس نے عمرہ کر لیا تو اس سال حج ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں. حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، ایک دفعہ کر لیا تو پھر کبھی ضروری نہیں، پھر کرے گا تو نفلی ہے. ایک آدمی 40 سال تک تو حنفی رہا، اب امام ابو حنیفہ کا گلہ کرتا ہے. اللہ سے توبہ کرو، ائمہ کے گلہ کرنے سے عاقبت کا خطرہ ہوتا ہے، خاتمہ خدا نہ کرے کہ خراب ہو جائے. کیونکہ ائمہ کرام نے خدمت کی ہے قرآن اور حدیث کی. کوئی کسی امام کا قول نہ مانے اس کی مرضی، لیکن توہین نہیں کر سکتا، کیونکہ ان لوگوں نے ساری زندگی گزار دی خدمت حدیث محمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی تمام ائمہ فقہا، ائمہ محدثین سب کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک آدمی میرے والد پہ حج فرض تھا، فوت ہو گئے، تو بدل کرانے کے لیے وہیں سے آدمی بھیجیں جہاں سے آپ کے والد رہتے تھے، اور کسی عالم کو بھیجیں جو حج بدل کے مسئلے بھی جانتا ہو. اب میں حج بدل کے لیے آیا، یہ حج بدل والا جو ہے نا بہتر ہے مجھے خود ملے اور خود مسئلے سمجھے، اس میں کافی مسئلے ہوتے ہیں. اگر ایک آدمی جنازے کی آخری تکبیر میں ملے تو جب امام سلام پھیرے باقی تکبیریں جلدی جلدی پوری کر لے، بس اللہ اکبر تاکہ میت نہ چلی جائے. حج مفرد افضل ہے، تمتع افضل ہے، سارے حج افضل ہیں. دعا کرو اللہ نصیب تو کرے. یہ علمی تحقیقیں ہیں. اللہ کے بندے حج نصیب ہو جائے گا تھوڑی بات. یہ تو علمی مسئلے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قران افضل ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمتع افضل ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مفرد افضل ہے.